من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے عقیدہ کی لغوی تعریف۔ عقیدہ کا لفظ کس سے ہے؟ عقد سے، عقد، اور عقد کہتے ہیں ربط الشیء، کسی چیز کو باندھنا۔ اسی سے ہے اعتقدت کذا، میں نے اس طرح کا عقیدہ اپنایا، یعنی عقیدہ کا لفظ عقد سے ہے۔ عقد کا معنی گرہ لگانا، اور اعتقدت کا معنی ہے میں نے عقیدہ بنایا، یعنی اپنے دین کے بارے میں گرہ لگائی۔ عقدت علیہ القلب والضمیر، میں نے اس بات پر دل اور ضمیر سے گرہ لگائی۔ یعنی عقیدہ پھر کیا ہوا کہ وہ چیز جس پر انسان اپنے دل و ضمیر کے ساتھ گرہ لگاتا ہے، اس کو باندھ لیتا ہے، جسے کہتا ہے نا کہ پلے باندھ لیتا ہے۔ اور عقیدہ وہ چیز ہے ما یدین بہ الانسان، جس کے ساتھ انسان اپنا دین اختیار کرتا ہے، جس پر انسان کے دین کا انحصار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا عقیدہ اچھا ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، تو معنی کیا ہے؟ یعنی شک سے سلامت ہے، شک سے محفوظ ہے، درست ہے۔ تو بنیادی طور پر عقیدہ دل سے تعلق رکھنے والا عمل ہے، یعنی دل سے کسی چیز پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا۔ واضح؟ لغوی معنی سے، اصطلاحی معنی، اور عملی اس کی تطبیق یا عملی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی، یعنی کس طرح آپ اس کو سمجھیں گے۔ مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں یا آپ جا کے کسی سے پوچھیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، چلیے ایک چھوٹا سا سوال ہے، جا کے آپ میں سے ہر ایک اپنے بہن بھائی سے ادھر ادھر سب سے پوچھیں آپ کے خیال میں عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ لوگ ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی جواب متوقع ہے۔ دیکھیے پھر کل آپ انٹرسٹنگ جواب لے کر آئیے۔ ایک چیز اور بھی کہ کسی سے بھی جب آپ سوال کریں گے تو اس میں بھی آپ نے بہت محتاط ہونا ہے، یعنی آپ نے ان سے ٹانٹنگ وے میں نہیں پوچھنا، ان کو بلٹل نہیں کرنا کہ ہم ان کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں، ہم ذرا ان کو کچھ بتائیں، یہ نہیں۔ سمپل بہت، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی، اپنے اندر ہمدردی لانی ہے، ہمبل ہونا ہے، اور ایک دل سوزی کے ساتھ آپ نے دوسرے سے پوچھنا ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، تمہارے خیال میں عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو مزید آپ اس میں اور سوال بھی اس کو لمبا کر سکتے ہیں کہ کیا عقیدہ ضروری ہوتا ہے، اور درست عقیدہ کیا ہوتا ہے مثلا۔ تو اس کے سب سے پہلے پریسائز جواب آپ کو خود آنے چاہیے کہ ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے عقیدہ۔ تو سمپل ورڈز میں عقیدہ وہ چیز ہے جس پر انسان کے دین کی بنیاد ہے، یعنی جس کے ساتھ انسان اپنا دین اختیار کرتا ہے، وہ پہلی برک، وہ پہلی گرہ، وہ پہلا سیڈ جس سے انسان کے عمل کا پھر پورا ایک درخت بنتا ہے۔ تو عقیدہ پھر کیا ہوا؟ شریعت میں عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی، فرشتوں، رسولوں، کتابوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، انہیں ایمان کے ارکان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایمان کے ارکان ہیں بیسیکلی یہ عقیدہ ہے۔ اس میں ہم وہ ڈیفینیشن پڑھتے رہتے نا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل، اور پھر کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی دلیل آپ کو یاد کرائی گئی آج، آمن الرسول بما انزل الیہ۔ اب رسولوں کا بھی عقیدہ کیا ہوگا، کس پر بیسڈ ہوگا؟ بما انزل الیہ، وحی الہی پر، من ربہ، والمؤمنون، اور سارے مومنوں کا یہی عقیدہ، کل ان، سب کے سب جو اس دین پر، دین اسلام پر، وہ کیا کریں گے؟ کل آمن، بولیے نا باپ، اسی لیے تو یاد کرایا، باللہ،
کتنی سمجھ آتی ہے اس سے پوری بات. اس میں اگرچہ تقدیر کی بات نہیں، وہ دوسری جگہوں سے پتہ چلتی، لیکن یہاں اہم ترین جو بنیادی باتیں ہیں ان کا ذکر آ گیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب یہ آپ ایمان لے آئے، ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی نہیں چیزیں، تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. اس کے بعد کوئی غلطی ہو جائے، غفران ربنا و الیک المصیر میں آخرت بھی آ گئی ہے انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، وہ الیک المصیر، واپسی کا راستہ آخرت کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. لا یکلف اللہ نفسا لہا ما وعلیہا ربنا ان نسینا. اب اس کو ایکسپلین کر سکتے نا آپ، کیوں کہا گیا کہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. جتنا بھی علم ہو کہیں نہ کہیں بھول چوک ہو جاتی. اور پھر عقیدے کی وجہ سے مشکلات بھی آتی ہیں. پچھلے لوگوں کا، پچھلی امتوں کا کیا حال ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس بنا پر ہوئی؟ اگر آپ صرف اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے جس پر آپ دور نبوت سے قبل اس چیز پر خود بھی تھے تو کچھ مشکل نہیں تھی. سارا مکہ آپ کا شدائی تھا، الصادق الامین، سب آپ کی بہت تعریف کرتے تھے. لیکن جو ہی آپ نے عقیدے کی بات شروع کی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، تو وہی چاہنے والے مخالف ہو گئے. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اور ایک حد تک ہی ہم اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. پھر رجوع اللہ کی طرف ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے پھر وہ دوسرا گروہ بن جاتے. تو بیسیکلی انسان دو حصوں میں ہے، ایک وہ جو توحید کے اوپر ہیں اور ایک وہ جو توحید پر نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ شریعت کی دو بنیادی قسمیں ہیں. اس میں ایک عقیدے سے متعلق ہے جو بنیاد ہے، اور دوسری اعمال سے متعلق ہے. یعنی جن چیزوں کا اللہ نے ہم کو مکلف قرار دیا ہے اس میں ایک کا تعلق دل سے ہے اور دوسرے کا تعلق باقی جوارح سے. کل میں ایک کتاب کا ذکر کر رہی تھی نا، فقہ القلوب، 4 والیوم کی کتاب ہے. میں ایک خاتون مفسر کہہ لیں ان سے ملنے کے لیے گئی تھی جدہ میں. مجھے پتہ چلا تھا کہ بہت زبردست علم ہے ان کے پاس. جب بھی مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں بھی پہنچوں اور ملوں، دیکھوں، جانوں، سیکھوں. تو ان سے ملاقات پر انہوں نے وہ کتاب مجھے دی. تو کتاب کا حق یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ملے تو ایک دفعہ اس کی زیارت ضرور کر لیں. ایک گیسٹ کی طرح ہوتا ہے، ایک مہمان کی طرح ہوتی ہے آپ کے پاس. تو آپ ایک دفعہ اس کا حال چال پوچھ لیں کہ بھئی اس کے آگے پیچھے کیا ہے. تو بہرحال میں نے فوراً ہی اس کو کھول کے دیکھنا شروع کیا. اتنی زبردست کتاب تھی، اور اس میں بہت ساری کتابیں میں نے اسی وقت نیت کی. میں مدینہ میں تھی تو میں اس کو پڑھ رہی تھی، تو فوراً میں آپ لوگوں کو یاد کرتی، فوراً پیچھے پلٹتی کہ جاتے ہی میں نے اس کی فوٹو کاپی ایٹ لیسٹ اتنے پیجز کی کرا کے سب کو دے کے اور اس کو پڑھا دینا ہے. اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے جوارح ہیں، یہ جوارح ہمارا ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، جو باقی جسم ہے، دل کے علاوہ باقی سارا جسم جو ظاہر جسم ہے، جن سے ہم اپنے اعمال سر انجام دیتے ہیں، اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے اور کون سا کام کرنا کیسے چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، پینا کیسے چاہیے، اور ظاہری اعمال پر بہت توجہ ہے. اور اس فقہ پر بہت کچھ لکھا بھی گیا. لیکن یہ سارے اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک دل درست نہیں، فقہ القلب نہیں پتا آپ کو. تو عقیدے کا تعلق فقہ القلوب سے ہے بیسیکلی، کہ دل کا کیا عالم ہے. اگر بنیاد ہی درست نہیں تو اوپر جتنی مرضی بڑی عمارت ہو سب ڈھہ جائے گی. اس لیے اس کا درست ہونا بہت ضروری. تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں نے ٹھانی ہوئی، انشاءاللہ نیت کی ہوئی ہے کہ اس کو پڑھانا ہے، تاکہ آپ کو مزید اہمیت واضح ہو جائے کہ انسان اپنے دل ہی کے ہاتھوں کیسے کیسے دھوکے کھاتا ہے اور انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا. اور اگر اس کی سمجھ آ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے
باقی ساری چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں. تو جو شریعت نے جن کاموں کا ہم کو مکلف قرار دیا ہے وہ 2 حصوں میں بانٹے جا سکتے ہیں. ایک حصہ ہے جو عقائد سے متعلق ہے اور ان عقائد کا تعلق دل سے ہے، اور دوسرا اعمال سے متعلق ہے اور اعمال کا تعلق جوارح سے ہے، یعنی باقی اعضاء سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے عام طور پر آپ جو اسلامک لٹریچر ہوگا اس میں 2 لفظ پڑھیں گے، اعتقادات اور عملیات. تو اعتقادات جو ہیں وہ چیزیں ہیں جن کا بظاہر عمل سے تعلق نہیں، لیکن وہ عمل کے اندر شامل اور عمل کا حصہ ہیں، لیکن بظاہر عمل سے تعلق نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی ربوبیت پر، اس کی عبادت کے واجب ہونے کا اعتقاد رکھنا کہ ہم اس کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو اس کو دین کی اصل قرار دیا جاتا ہے. یعنی جو دل سے متعلق اعمال ہیں یہ دین کی اصل ہیں، ان کو اصول بھی کہا جاتا ہے. اور آپ نے کبھی الاصول الثلاثہ کا نام سنا ہوگا، کبھی سنی یہ ٹرم؟ اسلام کے 3 بنیادی اصول. نہیں، سب نے سنا ہوگا لیکن پتہ نہیں کیونکہ میں ٹرمینالوجی میں بول رہی ہوں. آپ کے ماں باپ نے بچپن سے آپ کو بتایا ہوگا کہ قبر میں جب فرشتے آتے ہیں منکر نکیر تو 3 سوال پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. ان کو الاصول الثلاثہ کہا جاتا ہے. ان 3 سوالوں کے جواب جو ہیں یہ سب کو آنے چاہیے، کیونکہ پہلا ٹیسٹ مرنے کے بعد اس پر بیسڈ ہے، اس پر قبر کی تنگی کشادگی کا انحصار ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 3 سوالوں کے جواب ہر مسلمان کو بتاؤں. سب سے پہلا رب کا تعارف، کہ رب کون ہے، تو اس کی ربوبیت کا پتہ ہو، اس کے اسماء، اس کے صفات کا پتہ ہو. دوسرا دین، ما دینوں کا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. خیر موقع ملا کبھی تو میں انشاءاللہ ان 3 سوالوں کے جواب الگ سے بھی پڑھا دوں گی، لیکن فی الحال یہ یاد رکھیے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو دل سے ماننا یہ اصل ہے، عقیدہ ہے، بنیاد ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہوگی، کوئی اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے، رسول کو مانے فرشتے کو نہ مانے، فرشتوں کو مانے کوئی آخرت کو نہ مانے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اس کی بنیاد ہی خراب، اس کا عقیدہ ہی درست نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگلا ہے کہ ماننے کا مطلب کیا ہے. نمبر 1 تو ماننا، اور پھر یہ کہ کیسے ماننا، اس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں پتہ ہونے چاہیے کہ کیا کیا اس ماننے کے اندر ہے اور کیا کیا اس کے اندر نہیں ہے. تو وہ جب دونوں کو الگ کریں گے تو پھر وہ صاف ستھرا خالص عقیدہ آپ کے اندر آئے گا. اور عملیات سے متعلق کیا چیزیں، عمل سے متعلق جن کو عام طور پر ہم عبادات کا نام دے دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عملیات ہیں. ٹھیک ہے، عمل سے متعلق ہیں. ان کو فروع بھی کہا جاتا ہے، فرعی اعمال کہا جاتا ہے. اصل بنیاد عقیدہ اور فرعها عبادات. مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، عقیدہ درست، وفرعها فی السماء. تب نتیجہ کیا آتا ہے؟ تؤتی اکلها کل حین. اس کے عمل میں پھر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے. جب عقیدہ درست ہوتا ہے اور جب اعمال درست ہوتے ہیں پھر وہ بینیفیشل انسان ہوتا ہے دوسروں کے لیے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، موسٹ پروڈکٹیو انسان، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہے. اس کو تعریف مل رہی ہے تب بھی کر رہا ہے، اسے تنقید مل رہی ہے تب بھی کر رہا ہے، اس کے لیے تنگی ہے تب بھی کر رہا ہے، خوشی کا حال ہے تب بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پا لیا ہے اور وہ ہر چیز سے اوپر اٹھ گیا ہے، اس لیے اس کے عمل میں دوام ہے. اور صحابہ کرام کی خوبی یہی تھی کہ انہوں نے ایسا دین پایا تھا کہ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے بھی گئے تو ان کے عمل میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی اس طرح کہ وہ اپنے مشن سے پھر گئے ہوں. اللہ یہ کون پھرے تھے؟ پھرنے والے کون تھے؟ مرتدین کون تھے؟ جن کا ایمان مضبوط نہیں تھا، وہ یا قبیلے کی وجہ سے یا دیکھا دیکھی یا کچھ فائدوں کے لیے مسلمان ہوئے تھے، یا ایک ڈر کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا اور اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ جو مکہ کی کنجی جس کے پاس کعبہ کی ہے وہی سب کو ایک طرح سے رول کرے گا، تو وہ پھر ایک طرح سے مغلوب ہو گئے تھے بیسیکلی.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر انہوں نے سر اٹھا لیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی سرکوبی کی اور دین کو ایک طرح سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کو مزید آگے بڑھایا. اور پھر یہ عقیدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فاسد عقیدہ ہوتا ہے اور ایک صحیح عقیدہ ہوتا ہے. صحیح عقیدہ تو وہ ہے جو وحی الہی پر مبنی ہو، اور فاسد عقیدہ وہ ہے جو محض انسان کی ظن و تخمین یا عقل یا لوگوں کی باتوں پر، قول اقوال پر مبنی ہو. تو صحیح عقیدہ کیا ہوا؟ جس پر دین قائم ہے اور جس کے مطابق عمل قبول ہوتے ہیں، یعنی وہ بیج جس سے درخت پھوٹتا ہے. اگر بیج خراب ہو جائے، آج کل موسم بڑا اچھا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کسانوں کو کتنی پریشانی ہے، جن کی فصلیں ہیں، زمینیں ہیں، جن کی گندم گیلی ہو رہی ہے. تو میں اپنی والدہ سے صبح پوچھ رہی تھی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، گندم گیلی ہو جائے تو سوکھ جائے گی. تو کہنے لگی کہ جب گیلی ہوتی ہے تو پھول جاتی ہے، اس میں بو پڑ جاتی ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. تو بیج خراب ہو گیا نا، اب وہ دوبارہ اگنے کے قابل بھی نہیں رہے گی، یہ بیج خراب ہو گیا. تو جب عقیدہ خراب ہو جائے تو اخلاق بھی خراب اور عبادات بھی خراب اور سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں. ان میں نہ وہ خوبصورتی ہوتی ہے، نہ وہ خوشبو ہوتی ہے، نہ وہ پھر طاقت دیتے ہیں انسان کو، اور نہ ہی وہ آخرت میں کوئی اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. کس طرح کے عملا صالحا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی اس کے عبادت میں کوئی اور شریک نہ ہو. بت وغیرہ تو دور کی بات ہے، کوئی اور انسان بھی شریک نہ ہو، یعنی کسی کی تعریف یا کسی کو خوش کرنے کے لیے انسان کوئی کام نہ کر رہا ہو، بلکہ اللہ ہی کے لیے کرے، کیونکہ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہم کو، یعنی کمپلیٹ ایلیمینیشن آف شرک. یہ سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے 110 110. سورۃ الزمر آیت 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حالانکہ تمہاری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے. کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان لوگوں کی طرف بھی، یعنی پیغمبروں کی طرف جو گزشتہ تھے، جو تم سے پہلے تھے. کیا کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ سارے انبیاء سے کہا جا رہا ہے، سارے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ اگر کسی کے بھی عمل میں شرک ہوا، یعنی کسی کے اندر بھی اگر ذرے برابر شرک ہوا تو اس کے باقی اعمال قبول نہیں ہوں گے. اس لیے اگر ظاہری طور پر لوگ بہت کچھ بھی کر رہے ہوں، بڑے بڑے چیریٹی کے کام اور زمین آسمان کے خلابے ملا دیں، لیکن اگر انہوں نے اپنے رب کو نہیں پایا، اس کی قدر نہیں کی، اس کو نہیں پہچانا، اور اپنی زندگی کا مقصد نہیں پایا. مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور کیسی عبادت؟ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. عبادت تو کرنا ہے، بہت سے لوگ عبادت کر رہے ہیں دنیا میں، ہر شخص کسی نہ کسی طرح عبادت میں لگا ہوا ہے، کسی بھی مذہب کا پیروکار، اس کے عبادت کے طریقے موجود ہیں. لیکن فرق کہاں آ جاتا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا میں آتا ہے کہ وہاں ان کے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، بھگوان کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ دوسروں کو بھی ملا لیتے ہیں. یہاں مشکل ہو جاتی ہے پھر، تو اس کو ختم کرنا ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے. پہلے نفی کی گئی، پھر ثبوت دیا گیا اللہ کی عبادت کا. پھر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. تم خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یاد رکھو بندگی خالصتاً اللہ ہی کا حق ہے. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. دین یہاں عمل یا عبادت کے معنوں میں آ رہا ہے. خالص دین یا خالص عبادت اللہ کا حق ہے، تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح سورۃ البینہ میں بھی آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. خالی عبادت نہیں کافی، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرنا ضروری ہے.
کہ ہر کام صرف اس کے لیے ہو، خواہ وہ سجدہ ہو، خواہ وہ دعا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا پھر کوئی بھی اور زندگی کے معاملات جس میں انسان کسی کو بھی فائدہ پہنچائے تو اس کی جزا اپنے رب سے چاہے. تو ان سب آیات سے اب ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کی عبادت میں شرک پایا جائے تو اس کے عمل قبول نہیں ہوتے. اور تمام انبیاء کو اگر آپ دیکھیں، ہر رسول نے آ کر سب سے پہلا پیغام لوگوں کو کیا دیا؟ لوگوں نماز پڑھو. کس چیز کا پیغام دیا؟ سب لا الہ الا اللہ کا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یاد رکھیے ہر جگہ ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں آئیں گے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، کیونکہ صرف ایک چیز، صرف ایک سٹیٹمنٹ سے بات ثابت نہیں ہوتی جب تک اس کا اپوزٹ نہ بتایا جائے کہ کیا نہیں کرنا. ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول مقرر کیے، بھیجے، اور انہوں نے جا کے سب نے ایک ہی پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ، کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اور واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر وہ قوت، ہر وہ چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی جو اللہ کی عبادت سے روکے یا اس سے انسان کا رخ پھیرے، اپنی طرف موڑے، چاہے وہ کوئی ایسا شخص ہی کیوں نہ ہو جو آپ سے اللہ کی محبت سے بڑھ کر محبت چاہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. خیر اس کی پھر آگے ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے کہ طاغوت میں کون کون آتا ہے اور کس طرح طاغوت، یعنی طاغوت بیسیکلی کیا؟ سرکش قوت، کہ کوئی بھی قوت جو اللہ کے مقابلے میں آپ کو اپنی بندگی کی طرف بلائے، اپنی بات ماننے کے لیے کہے، تو اس کا انکار کرنا ہے کہ جی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے لیے ماننا ضروری ہے. تو پیغمبروں نے سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلایا، اور اس کے علاوہ سب کی عبادت سے، بندگی سے روک دیا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 59، 65، 73، 85 آپ سب نے پڑھی ہوگی، دوبارہ چیک بھی کر لیجئے. سب پیغمبروں نے آ کے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی الہ نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں. اور باللہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس لفظ کی بھی ڈیٹیل آگے چل کے بتائیں گے آپ کو، لیکن فی الحال ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم معبود کے معنی جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں کہ جس کو عبادت کا حق ہو، کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے اس کی غلامی یا بندگی یا اس کی خواہشات کے پیچھے چلے، یہ نہیں ہو سکتا. نوح علیہ السلام کی مخالفت کس بات پر تھی؟ اگر آپ صرف اخلاق کی تعلیم دیتے تو کوئی ان کو کچھ کہتا؟ کچھ بھی نہیں کہتے، سب بہت خوش ہوتے ان سے. ہود علیہ السلام کی مخالفت کیوں ہوئی؟ صالح علیہ السلام کے پیچھے کیوں لوگ پڑے؟ شعیب علیہ السلام کو کس چیز کی مخالفت تھی؟ ٹھیک ہے وہ ناپ تول میں کمی کی بات تھی، مگر وہ سیکنڈری بات تھی، بنیادی اسی توحید کی بات تھی. تو سارے انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں سے ایک ہی بات کہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال ٹھہرے اور لوگوں کو توحید ہی کی دعوت دیتے رہے، کیونکہ اسی پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے. مدینہ میں آ کر پھر وہ عمارت تعمیر ہوئی، لیکن مکہ میں اس کی بنیادیں پڑی. ان سب چیزوں کی روشنی میں ہم سب کو بھی سب سے پہلے اپنی فکر کس بات میں کرنی چاہیے، یعنی میرا عقیدہ ہے کیا، اور وہ کتنا مضبوط ہے، وہ گرہ کتنی پکی ہے. مثلا آپ گر رہے ہیں کہیں سے اور آپ نے کوئی رسی پکڑنی ہے جس سے پکڑ کے آپ نے اوپر چڑھنا ہے، اور اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ رسی کی جو گرہ ہے اوپر وہ ڈھیلی ہے تو پکڑیں گے اس کو، کیا وہ بچائے گی آپ کو رسی پکڑے ہوئے؟ ہم نے دین کی ڈھیلی ڈھالی رسی پکڑی ہوئی ہے اور جو وہ گرہ لگائی ہوئی ہے اس کی دل میں، وہ ایسے ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے دین تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، سو وٹ، اتنی بڑی امپورٹنٹ کیا چیز ہے، کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ اسی پر انسان کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، وہ پرانا بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کی تجدید ضروری ہوتی. ٹھیک ہے،